ٹیلی فون آیا ہے ایک صاحب کا کہ جو عام طور جو بڑے نیک آدمی ہیں اور تبلیغ جماعت سے بھی ان کا تعلق ہے اور ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بکثرت ہوتی رہتی ہے، تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر بتایا کہ گزشتہ رات ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس یہ پیغام بھیجا کہ تم لوگوں سے کہو، تم یہ پڑھو کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے وائس بھیجی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، ٹھیک ہے جی۔ تبلیغی جماعت کے کسی حضرت کو خواب آیا، کورونا وائرس کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات اور ورد وظیفہ پڑھنے کو بتلایا اس تبلیغی کو خواب میں، اور بقول تقی عثمانی صاحب کہ اس تبلیغی حضرت صاحب کو اکثر نبی علیہ السلام خواب میں ملتے رہتے ہیں۔ تو تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ خواب بذات خود حجت نہیں ہے، اچھی بات ہے تو اس پر عمل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے وغیرہ۔ جی میرے بھائی، آپ نے یہ وائس اور یہ تحریر جواب کے لیے بھیجی ہے، تو جواب مجھ ناچیز کا یہ ہے کہ جس طرح تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ خواب کوئی باقاعدہ شرعی حجت یا دلیل نہیں ہوا کرتا، ہاں بریکٹ میں اتنا یاد رکھیں کہ جو پیغمبر کا خواب ہے وہ باقاعدہ حجت اور دلیل ہے، اور پیغمبر کا خواب من جانب اللہ ہوتا تھا، یعنی وہ اللہ کی وحی ہوا کرتا تھا۔ امتی کا خواب جو ہے وہ حجت اور دلیل نہیں ہے۔ اب رہ گیا معاملہ کہ کورونا وائرس ہو یا اس کے علاوہ ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر دیوبندی اور بریلوی حضرات کو خواب بہت زیادہ آتے ہیں، بلکہ اگر ان کی بزرگوں کی سوانح اور ان کی زندگی اور ان کی آپ بیتیاں اگر ہم پڑھیں تو وہاں بھی بے شمار خواب موجود ہیں، اور عام بزرگوں کے حوالے سے بھی خواب موجود ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ بے بنیاد اور گڑنتو ہے، یہ بے بنیاد اور گڑنتو ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ نان ویلیو ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2020 میں یعنی 2020 میں تبلیغی حضرت کے خواب میں آ کر کورونا وائرس سے بچنے کے لیے وظیفہ بتا رہے ہیں، تو کیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے، ہاں جس وقت پیارے نبی علیہ السلام زندہ تھے، آپ کی نبوت کی 23 سالہ زندگی، نبوت کی 23 سالہ زندگی، کیا پیارے نبی علیہ السلام ہمیں کورونا وائرس سے بچنے کے لیے کوئی ورد وظیفہ بتا کر نہیں گئے تھے؟ جواب ہے کہ بتا کر گئے تھے۔ یہ کورونا وائرس کی وبا آج 2020 میں آئی ہے نا، 2020 میں، تو پیارے نبی علیہ السلام 1400 سال پہلے اس بیماری سے بچنے کا وظیفہ بتا کر گئے تھے۔ اچھا گئے تھے، یعنی بتا کر گئے تھے، جی ہاں بتا کر گئے تھے، تو اب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جو نبی علیہ السلام نے بتایا تھا وہ مٹ چکا تھا؟ مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر حضرات، پیارے نبی نے بتایا تھا، اور جو بتایا تھا کیا آج وہ موجود نہیں ہے؟ کیا وہ مٹ چکا، ضائع ہو چکا؟ جواب ہے کہ وہ آج بھی موجود ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کو خواب میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں بنتی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ کورونا وائرس آج 2020 میں آیا ہے، 14 صدیاں پہلے حضور نے بتایا، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ کورونا وائرس آج آیا ہے، حضور نے 1400 سال پہلے بتایا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ ساری دعائیں الحمدللہ ہمیں طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہیں، یاد ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسے خوابوں کو کوئی ویلیو نہ دیں، یہ خواب نان ویلیو ہیں،
ان خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان خوابوں کا نقصان ہے، یہ خواب نقصان پر، گھاٹے پر مبنی ہے۔ پوچھئے کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو حضور نے بتایا اس پر کون عمل کرے گا؟ کیا فرشتے بسم اللہ الذی، کیا فرشتے اللہم جنبنی، کیا فرشتے اللہم انی اعوذ بک من البرص، یہ دعائیں فرشتے پڑھیں گے؟ تو جو حضور نے بتایا وہ ختم ہو جائے اور خوابوں پر تم شروع ہو جاؤ۔ تو تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، بلکہ ان کو مفتی اعظم پاکستان کہا جاتا ہے بقول مقلدین۔ ہاں، تو جب ہم جیسے طالب علموں کو یہ دعائیں رٹی ہوئی یاد ہیں، تو تقی عثمانی صاحب کو تو نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے ورد اور اوراد، وظیفے اور وظائف تو سینکڑوں میں یاد ہوں گے، تو وہ کون پڑھے گا؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بتا کر گئے تھے نا، اسی پر عمل کریں۔ اگر ہمارے دیوبندی بریلوی بھائیوں کے پاس وہ موجود نہیں ہے تو اہل حدیث کے پاس آؤ، ہم تمہیں خواب کی بجائے نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھ کر سنائیں۔ اس لیے ایسے تمام خوابوں کو پرے کریں، اور پیارے نبی علیہ السلام جو ہمیں دعائیں، اذکار، ورد، وظیفے، اوراد بتا کر گئے ہیں، ان پر عمل کرو۔ خواب کی کوئی ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو حضور نے فرمایا وہ آسمان کے وزن سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ سورج اور چاند اور زمین کے اور سیاروں اور ستاروں کے وزن سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اپنے لمبے چوڑے خواب کی بجائے کرونا وائرس ہو نہ ہو، ہر بندہ اپنی روٹین بنا لے کہ صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم میں نے پڑھنا ہے۔ اللہ کی قسم، کورونا کی ایسی کی تیسی